نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیاں ہو شان کیا صدیق اکبر کی. شجاعت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں ہوئی شہرت جی کس کی؟ جا بجا صدیق اکبر کی. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، منصفین اعظام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تذکرہ مصدق اول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کا وہ منفرد انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صفات اور خصوصیات کا منبع بنایا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو صفات اور کمالات اللہ تعالیٰ نبی میں رکھتے ہیں تو ان کا عکس کامل اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا. اسی عکس کامل کے اثرات تھے کہ آمنہ کے در یتیم کے اس دنیا سے وصال کے بعد حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا انت قمت مقام الانبیاء. آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے، آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، اسی کنیت سے آپ مشہور ہے. صحیح بخاری صفحہ نمبر 558 میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس لیے ابو بکر ہے کہ قد بکر الاسلام، اسلام لانے میں اس نے پہل کی ہے. ثابتہ ہے کہ با کاف را عربی زبان میں جہاں مل جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پہل، آغاز، ابتدا، اور ابو کا معنی ہے والا. ابو بکر کا معنی ہوا پہل والا، آغاز والا، ابتدا والا. بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے ابو بکر کا معنی ہے پہلا مومن، ابو بکر کا معنی ہے پہلا متقی، ابو بکر کا معنی ہے جو ہر نیکی کے کام میں اول ہے. پیغمبر کی رفاقت میں، محبت میں، نبی کے سفر میں، حضر میں جو سب سے پہلے آیا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں. کون ابو بکر؟ جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پیغمبر کی محبت میں بنا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت میں چلا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. ساری دنیا کو جدا کر کے جس نے محبوب کو گود میں سلایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس نے اکیلے 3 دن تک مسلسل محبوب کے چہرے کا دیدار کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کو پیغمبر نے اپنی رفاقت کے لیے چنا اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو بچپن سے ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو لڑکپن میں بھی ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو جوانی میں بھی ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو حضر میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سفر میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مکہ میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو مدینہ میں ساتھ رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جس کی رفاقت کو ابو جہل بھی مانے کہ حضور ملیں گے تو ابو بکر کے گھر میں ملیں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو ہر جگہ حضور کے قدم بقدم چلے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو غار میں جائے تو قرآن پکار اٹھے کہ اذ تقول لصاحبہ لا
کہتے ہیں، جسے قرآن کہے ثانی اثنین اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سامعین محترم، مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا صدیق عکس نبوت کا نام ہے، صدیق وفا کے تذکرے کا نام ہے، صدیق ایمان کی کتاب کا نام ہے، صدیق تقوی کے گلستان کا نام ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، جو پیغمبر کے ساتھ چل کر مدینے پہنچے، لوگ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حضور کے رنگ میں رنگا جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ تو نبی کے ساتھ روزے میں پہلے سوئے اسے ابو بکر کہتے ہیں، نبی کے بعد جس کو روزے سے اٹھایا جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایمان کا، ایمان کا۔ تجھ سے پہلا نور اسلام عرب میں اور شام میں مٹ گیا تھا نام ارتداد کفر کا، طغیان کا۔ انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدیٰ ہے تو علی کا، ابو ذر و سلمان کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔